رات کا رب الگ کیسے؟ بات وہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے فلک کہیں گے دراصل جس کے اندر جرمنیشن ہوتی ہے، پھٹنے کو کہیں گے، جرمنیشن، یعنی آپ یہ بول رہے ہیں کہ مجھے پناہ چاہیے جرمنیٹنگ مائنڈ سے، جو مائنڈ میرا جرمنیٹ کرتا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں جرمنیشن ہوتے ہیں پورے فتنے اور پورے فساد، آپ اپنے مائنڈ کو کریکٹ کر رہے ہیں، رب آپ کا مائنڈ ہے۔ بیسیکلی قرآن میں رب دو سینس میں استعمال ہوا، ایک کیپٹل آر والا رب ہے جو پوری کائنات کو بنایا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس نے اپنی پھونکی روح آپ کے اندر، آپ کا جو کانشیسنیس ہے وہ آپ کا رب ہے۔ ساری قرآن ایڈریس جہاں پر بھی رب سے کر رہی ہے 992 پلیسز پہ ورڈ آتا ہے، بیشتر جگہ پہ اس سے مراد آپ کی کانشیسنیس ہوتی ہے۔ تو قرآن کا سینٹرل آئیڈیا آپ کے کانشیس کو زندہ کرنا ہے۔ بیسیکلی پوری ایڈریسنگ کانشیس سے ہوتی ہے، اور کانشیس سے ہی آپ باتیں جان سکتے ہیں۔ اچھے برے کے فیصلے آپ کے کانشیس میں ہوتے ہیں۔ جرمنیٹنگ مائنڈ سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ہاں ترجمہ کیجئے۔ اور ومن شر غاسق، اور ہر اس شر سے جو چھا جائے، بالکل ہاں۔ تو بھائی یہ شروں سے اور ان سے جو پناہ لے رہی ہے، تو یہ جو جرمنیٹ ہوتے ہیں مائنڈ کے اندر، اس جرمنیٹنگ ڈرٹی مائنڈز آئی ڈونٹ وانٹ، یعنی ہو کیا رہا ہے، یہ پریپریشن ہو رہی ہے پوری آپ کی، جس کے اندر نفس کا جو ہے تزکیہ ہو رہا ہے، جس کو بولتے ہیں زکی کرنا، یعنی آپ اپنی پرسنالٹی کو ایسے پیوریفیکیشنز کے اندر لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ ایک زندگی جو جی سکیں گے، اپنے کمٹمنٹس کو پورا کر سکیں گے، اپنے صلاح اور صوم کو پورا کر سکیں گے۔ بغیر ان کوالٹیز کے آپ کر نہیں سکتے۔ تو یہ اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ تو اب آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اب ہمارے مولوی تو یہ کہتے ہیں رب اور اللہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہیں۔ رب اور اللہ انٹرچینجبل ورڈ ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اگر یہ انٹرچینجبل ورڈ ہوتے، دیکھیے آپ کو اسٹڈی کرنی ہے تو کریٹیکل کیجیے، اگر یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ ہوتے رب اور اللہ، تو قرآن کے اندر بیشتر نبیوں نے دعائیں مانگی ہے، نان نبیز نے بھی دعا مانگی ہے، جیسے لقمان نے دعا مانگی ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں جو دعا مانگے ہیں۔ ہاں، ان کی ایک بھی دعا پوری قرآن میں اللہ سے ایڈریس نہیں ہے، ناٹ اے سنگل دعا، پوری دعا رب سے ایڈریس ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کیوں ہوا ایسا کہ پوری دعائیں جب اللہ اور رب ایک ہی ہے، تو کچھ دعائیں اللہ سے بھی ہونی چاہیے تھی، کچھ دعائیں رب سے بھی ہونی چاہیے تھی، ساری دعائیں رب سے کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہ اتنا آسانی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں 992 جگہ کے اوپر رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اینڈ مور دین 2000 پلیس پہ اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ رب کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اللہ کی سنت کے اندر بتایا گیا کہ سنت لا تبدیلہ ہے، یعنی تبدیلی سنت کے ساتھ جو رب ورڈ اٹیچ ہے وہ اللہ ہے، نہ کہ رب ہے۔ یہ بولنا چاہتا ہے۔ رب آلویز چینج ہوگا، رب آلویز چینج کرے گا۔ ابھی ایک مائنڈ چل رہا ہے، تھوڑی دیر میں چینج ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں پھر ایک خیال آئے گا، پھر ایک نیا خیال واپس جنم لے گا، لیکن اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ واٹ محمد از سیئنگ، دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی گاڈ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سپریم گاڈ ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سپریم گاڈ ہے، بائی اینی اکاؤنٹ اللہ از ناٹ اے سپریم گاڈ، اللہ از ناٹ ایٹ آل اے گاڈ، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور یہ ترجمہ کرتے ہیں قل واللہ احد۔ 24 آیتیں احد سے آتی ہیں، احد کا لفظ 24 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا، کسی ایک جگہ پر احد کے معنی آپ واحد کر کے نہیں بتا سکتے۔ آپ 33-40 پڑھیے کہ محمد کسی کا باپ نہیں، پڑھیے، عربی میں پڑھیے، عربی میں سے سینس آ جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من الرجال، ابا احد، ابا احد، احد کے کیا معنی آ رہے ہیں؟
وہ کسی کا, سم ون, مینی, اینی, لیکن ون کہاں سے؟ اچھا پھر اس میں یوسف میں جو حداشر بھائی حد عشرہ اگر بول رہے ہیں تو 10 پلس وہ ملا کر آپ 11 کر رہے ہیں اس کو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عہد کا سینس پوری قرآن میں 24 مرتبہ آیا ہے مادہ. ایک آیت میں بھی آپ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ عہد کے معنی واحد ہے. تو پھر قل اللہ احد کا سورہ کا ٹرانسلیشن اللہ ایک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کو جسٹیفائی کیجئے. عربی کا ہی لفظ ہے واحد اور عربی کا ہی لفظ ہے عہد. ہاؤ عہد کین بیکم واحد؟ نو. ہمیں تھوڑا فہیم بھائی کا یہ پوائنٹ تو دیکھنا پڑے گا. دیکھیے یہاں تھوڑا کٹ رہا نا. ہاں جیسے اس میں احدہ عشرہ, احدہ کو واحد کے معنی میں لیا ہوا, ہاؤ عشرہ 10, احدہ 1. ہاؤ یہاں پر شاید میں سمجھتا ہوں ایک کے معنی میں دیکھنا پڑے گا, ہو سکتا ہے ایسا آیا ہوگا کہیں, دیکھنا پڑے گا. یہ پوائنٹ دیکھنا. میں تو 24 آیتیں جو دیکھا اس کے اندر, اور 2-3 آیتیں جو اس سے پہلے وہ اپنے مفرس میں اگر چلے جائیں گے تو آیتیں پوری مل جائے گی عہد کی. اس میں اور ایک اللہ کی جو تم بولے اس میں ایک اور ایک ختم پوری اس میں جیسا سورہ یونس وغیرہ میں دیکھیے آپ کہ تمہاری کائنات کو کس نے بنایا, جب تمہیں کس نے بنایا تو جھٹ کے دیں گے اللہ. خیر وہ تو ایک اللہ کے ورڈ کو الگ سے ڈسکس کریں گے کہ وہ اللہ. بھائی پھر اس کو کیسا, اس کو کیا لیں گے؟ نہیں, آپ ایسا رینڈم نہیں جا سکتے اس بات کے لیے. آپ کو پہلے روٹ میں جانا پڑے گا. اللہ کی روٹ کیا ہے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیجیے. آپ ایک ورڈ کو ڈیسائیڈ کیجیے, آپ فنڈامنٹلز اس کے ڈیسائیڈ کیجیے. اللہ کی روٹ ہے الف لام ہا. وہاں تو حبیب بھائی ٹوٹلی پرفیکٹ جا رہے ہیں. نہیں ویسا نہیں, میں یہاں مطلب پہ امیڈیٹلی اس کو جو سینس بتا رہے ہیں نا وہ تو سینس بتا رہے ہیں صحیح, مگر ہم نہیں صاحب, ارے نہیں, آپ ماننا ہے نہیں ماننا ہے وہ آپ کی چوائس ہے. ماننے کی بات نہیں کر رہا میں. نہیں, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ یہاں پر دیکھیے, بالکل نہیں, پہلے ہم لوگ اللہ کے ورڈ کو لیتے ہیں. اللہ کا ورڈ کا مادہ کیا ہے, کیونکہ عربی روٹ پہ چلتی ہے. روٹ کی بنیادیں اس کی ہوتی ہے, بنیاد سے ہم لوگ پہلے لے کے چلیں گے. الف لام ہا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے. پرسوں بھی بولا میں حبیب تمہاری بات کو میں جو ہے امیڈیٹلی ایکسیپٹ بھی نہیں کروں گا تو ایکسیپٹ ریجیکٹ بھی نہیں کروں گا. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے a unity comprising all the essences of existing thing. یہ اللہ ہے. یعنی اس کو بہت سمپل لینگویج میں بولے تو قانون بولنا چاہ رہے ہیں. نہیں, اس کو سمپل لینگویج میں اگر آپ بولیں گے ایک یونٹی, یعنی یونٹی کو کیا بولیں گے بھائی؟ ایک اتحاد. ایک اتحاد جس کا ایسنس, جس کی روح اردو کا استعمال ہر چیز کے اندر ہے. یہ اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر ہم اس سینس میں لیتے ہیں اور قل اللہ احد کو لیتے ہیں تو بالکل ٹیلی ہو جا رہا ہے. اینی مینی سو مینی, ہر چیز کے اندر. جیسے مثال کے طور پہ ایک آئٹم ہے, پورے آئٹم میں پوری یونیورس ہے. آپ کا باڈی کا ایک سیل اگر ہے تو اس میں پوری باڈی ہے, پورے آپ ہیں. تو یہ پوری کائنات ہائیلی انٹرمنگلڈ, انٹر ڈیپینڈنٹ, ایک دوسرے کے ساتھ میں چل رہی ہے. کوئی بھی چیز یہاں پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جھاڑ اگر میں بولوں تو جھاڑ بذات ایک شناخت آپ کو اس میں مل جائے گا کہ یہ جھاڑ ہے, لیکن جھاڑ اپنی ذات کے اندر اکیلا نہیں ہے. جھاڑ کی ایگزسٹنگ پاسبل نہیں ہے جب تک کا کہ پورے یونائٹ ہو کر توحید قائم کر کر اس کی مدد نہ کرے. تو اللہ بیسیکلی توحید ہے, یعنی وہ سینس اور ایسنس, یعنی اس کے اندر سن لائٹ بھی ہے, اس کے اندر پانی بھی ہے, اس کے اندر منرلز بھی ہے, وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے جب وہ جھاڑ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ہر چیز دوسری چیز پہ دار و مدار کرے گی. جیسے اسٹمک اگر ہے, بغیر کھانے کے اسٹمک یوز لیس ہے, بغیر لائٹ کے آئی یوز لیس ہے, بغیر ایئر کے لنگز یوز لیس ہے. تو یہ پورے جو ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں یونٹی قائم کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ایک گرانڈ سسٹم جو چل رہا ہے, ایک جو چین ہے پورے سسٹم کی, یہ جو گرانڈ آپریٹو سسٹم ہے وہ ہے دراصل اللہ. اللہ از ناٹ گاڈ. اللہ از ناٹ گاڈ. آپ خالی اتنی پوری باتوں کو چھوڑ کر صرف آپ کے پروفٹ نے کیا کہا اس کو باریکی سے پروسیس کیجیے. آپ کے پروفٹ نے کہا
لا الہ الا اللہ, there is no God, full stop. بھائی سنو, جب یہ کہا جا رہا ہے کہ there is no God سوائے ایک بڑے گاڈ کے, آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں. نہیں, پروفٹ نے جب کہا there is no God, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم پہ پروفٹ یہ بات کا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر کون کون لوگ تھے؟ وہاں پر جوز تھے, وہاں نصارہ تھے, وہاں سابائن تھے, وہاں نیسٹورین کرسچنس تھے, وہاں پیگنس تھے, وہاں مشرک تھے. یہ تمام لوگوں کے اندر بولا گیا. آپ کس گاڈ کو مانتے ہیں آپ کے ریلیجن میں؟ بھائی 10,000 گاڈ ہے, ہر ریلیجن کا گاڈ الگ ہے. ہندو کا گاڈ الگ ہے, مسلمان کا گاڈ الگ ہے, سردار کا گاڈ الگ ہے, جوز کا گاڈ الگ ہے. آپ مانتے ہیں ابراہیمک گاڈ کو, یعنی جس کو یہود نصارہ مانتے ہیں وہ خدا ہے آپ کا, جبکہ وہ خدا وہاں موجود تھا, وہ کانسیپٹ آف گاڈ وہاں پر موجود تھا جس کو آپ بولتے ہیں کہ ہم جس گاڈ کو بلیو کرتے ہیں. تو پروفٹ یہ کہنا چاہیے تھا کوئی دوسرے خدا نہیں ہے سوائے یہودی اور نصاراؤں کا جو خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے. ابراہیمک گاڈ کے علاوہ کوئی گاڈ نہیں ہے بولنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہا کہ کوئی گاڈ ہی نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں there is no God, it means there is no question of 1, 2, 3 or 300. There is no question of 1, 2, 3 or 300. صرف اب آپ کے میرے بیچ میں ایک ہی ڈسپیوٹ ہے. آپ یہ اس کلمے کو تو اتفاق کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا. یہاں تک آ تو کوئی ٹرانسلیشن میں غلطی نہیں ہے میری, ایکسپٹ اللہ. اللہ کے ورڈ کو آپ کہتے ہیں سپریم گاڈ, میں کہتا ہوں سپریم گاڈ نہیں, اللہ ہے یونٹی کمپرومائزنگ آف آل دا ایسنسز. اللہ از ناٹ گاڈ. اسی لیے اللہ کے کسی بھی چیز کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے. اس کے قوانین جتنے بھی بنے ہوئے ہیں یہ پورے کے پورے فکسڈ ہیں, یہ پورے کے پورے نان میوٹیبل ہیں. اور یہ کب سے 17 بلین ایئر سے ہمارے سر پہ ہے. 17 بلین ایئر سے دنیا شروع ہوئی, جب سے دنیا بنی, اس میں ایک چیز میں بھی ایک رتی کا فرق کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. نہ پیغمبر کے لیے ہو سکتا ہے, نہ نان پیغمبر کے لیے ہو سکتا ہے, نہ کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب جو رب ہے, کیپٹل آر والا رب ہے, وہ اپنے آپ کو کبھی ہوا کہتا ہے, کبھی رب کہتا ہے, کبھی ملک کہتا ہے. سورہ ملک کا آغاز پڑھیے. آگے جائیے. ہاں, جو ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھا ہوا ہے. ہاں, اس نے پوری ایک کائنات کو بنایا. اس نے موت اور زندگی کو بنائی تاکہ انسان کو پرکھے کہ کون ایسا بہتر عمل کرتا ہے. پھر وہ سورہ آگے جا رہا ہے, اس کے اندر یہ بولا جا رہا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کے اوپر تم نگاہ اٹھا کے ڈالو, تمہاری نگاہ لوٹ کر واپس آ جائے گی. اس کے اندر تم کوئی ڈیفیکٹ نہیں پاؤ گے. تمہاری عقل حسیر ہو جائے گی لیکن تم میرے بنائے ہوئے میں کوئی یعنی رب یہ بول رہا ہے کہ کانشیس جو ہے اتنا پرفیکٹ ڈیزائن کر چکا ہے اس کو. یہ پہلے تو بنایا, اس کو بنایا. سورہ ملک میں معلوم پڑا کہ کوئی ایک طاقت ہے جس کو اس نے بنایا. ہاں, ایک کوئی بہت بڑی طاقت ہے جس نے اس کو بنایا. سورہ فرقان سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ اس نے ان تمام بنائے ہوئے کی قدریں ٹھہرائی اور ان قدروں کو ان کا مقدر کر دیا. سورہ فرقان کا آغاز ہی ہے, آغاز 2-3 آیتوں میں آ جائے گا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے قانون کو فکس کر دینا, اس کے اندر کسی کے لیے کوئی ایک رتی کی تبدیلی نہیں آ سکنا, اور وہ سسٹم پورے کا پورا آپریٹ کر رہا ہے. رائٹ. اب آپ کا پروفٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی خدا, کیونکہ سارے مذہب چاہے دنیا میں کسی بھی برانڈ سے چل رہے ہوں گے اور کسی بھی نام سے چل رہے ہوں گے, سارے مذہب بنتے ہیں صرف 2 کانسیپٹ سے. Only 2 concepts. What you need to create a religion is one is the God and one is the life hereafter. That's all. یہ 2 کے علاوہ مذہب نہیں بن سکتا ہے. اس کے بغیر بنتا ہی نہیں, بن ہی نہیں سکتا ہے. فیوچرسٹک اور ایک گاڈ, انسین گاڈ پہ بلیو کروانا. اب محمد آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسے خدا نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو. There is no such personal God except the grand operative system which is been designed by the capital R Rabb. Now know the system. اب تم بندے کس کے بننا ہے, آپ کو بندے کس کے بننا ہے؟ اللہ کے بندے بننا ہے, رب کے نہیں. تم اللہ کے عبداللہ بنو, تم اللہ کو سرو کرو, تم اللہ کے علاوہ کسی کو سرو نہیں کریں گے.
क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, भाई सागर भाई निकल रहे हैं, चलिए चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय। परसों कैप्टन का हाथ चुमा गाड़ी में, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है। सारा मसला ये है कि इसको बनाया कौन, इसको जानकर भी आपको कोई फायदा नहीं। बना हुआ क्या है, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके क़वानीन क्या है, इसके हुदूद अल्लाह क्या है, वो अगर आप जानेंगे तो आपकी ज़िंदगियों में भलेवारियाँ हैं। जब पूरा ग्रांड सिस्टम जब वर्क कर रहा है, जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ, तो उसकी जो मेन दो एट्रीब्यूट है, उसकी जो मेन सिफत है दो, कि ये सिस्टम तो वर्क करेगा, उसके अंदर हज़ारों सिफतें हैं, लेकिन उसकी मेन दो सिफतें क्या है? कुरान के आगाज़ में शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहीम है और अल्लाह रहमान है। सारा प्रॉब्लम आपका और सारे मज़हब का ये है कि मज़हब के अंदर एक पर्सनल गॉड माना जाता है। देयर इज़ नो सच पर्सनल गॉड। देयर आर 10,000 गॉड्स। मुसलमानों का खुदा अलग, हिंदुओं का खुदा अलग, सिख ईसाइयों का खुदा अलग, बुद्धिस्ट का खुदा अलग, इनका खुदा अलग, उनका खुदा अलग, उनका खुदा अलग, जितने मज़हब उनके सबके खुदा। आप रामकृष्ण को गॉड मानने के लिए तैयार नहीं है। रामकृष्ण जिसको गॉड मानता है वो आपके अल्लाह को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं। हर इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब में है, वो बेसिकली एथिस्ट है। ही इज एथिस्ट, एथिस्ट ऑफ 9,999 गॉड्स, 9,999 खुदाओं का वो इनकार करता है और फिर एक खुदा को अपने मानता है। वो उसका जो भी मज़हब का अक़ीदे का खुदा है। मोहम्मद ये कह रहे हैं गो स्टेप वन स्टेप मोर, गो वन स्टेप मोर, रिफ्यूज ऑल गॉड्स, यू डोंट नीड गॉड, देयर इज नो सच पर्सनल गॉड। समझ रहे हैं आप? ये जो स्टेटमेंट है कि नहीं है कोई खुदा सिवाय एक ग्रांड ऑपरेटिव सिस्टम के जो अल्लाह है, ये बात इमीडिएट कुरान के जो रिसिपेंट्स थे उन्होंने इसको जाना। उसका नतीजा क्या हुआ? तारीख गवाह इसके ऊपर कि वो वक्त के हाकिम बने, वो वक्त के साइंसदान बने। नील डाइग्रूस एक ब्लैक है जिनको आज का आइंस्टाइन कहते हैं। नील डाइग्रूस को आप सुनिए, द इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स, द इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम, उनकी एक वीडियो है। उसमें ये बोलता है कि मॉडर्निटी के जितने साइंस के फाउंडेशंस हैं, एस्ट्रोनॉमी के जितने साइंस के फाउंडेशंस हैं, मेडिकल साइंस के जितने फाउंडेशंस हैं, ये पूरे के पूरे अरब्स की वजह से है। 7th सेंचुरी से लेके मिडल ऑफ द 11th सेंचुरी तक अरब्स वर द पायनियर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये इस्लाम था जिसको आप क्या कहते हैं कि मोहम्मद ने लाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आज तुम्हारे में तो इतने लखन भी नहीं है कि साइकिल कैसे बराबर चला है। बीमारियों को नाम तक नहीं मालूम है उनके हमारे। हमारे पास हाई ग्रेड प्रोफेशंस तो कहाँ से मिलेंगे, वो छोड़ दीजिए। तो फिर ये वो असहाबे रसूल जो नेक असहाबे रसूल रसूलुल्लाह के हाथ पे तैयार हुए, वो इस साइंटिफिक वर्ल्ड की तरफ क्यों गए? इसको गौर कीजिए। अगर यही परस्तिशें थी, यही तुम्हारे हज थे, यही तुम्हारे रमज़ान के रोज़े थे, बकरे गधे थे, तो क्या ये पॉसिबल था ये माइंडसेट निकल कर वो इतना बड़ा कारनामा करता? उसके बाद नील डाइग्रूस ये कहता है कि मिडल ऑफ द 10th सेंचुरी और 11th सेंचुरी की कुछ पीरियड बताया, उसके अंदर इमाम गजाली जैसे लोग पैदा होते हैं। उसके बाद में वो आदमी इस्लाम के टोटल थारे को मोड़ दिया। आपको मालूम है, एनसाइक्लोपीडिया उठा के पढ़ लीजिए, द सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम आफ्टर मोहम्मद इज इमाम गजाली। ये सारी परस्तिशें उसने ठोकी, ये सारे खुरफाती, ये मुर्शदी तरीक़े, मराक़बे, और उसने ये फतवा दिया कि जो मैथमेटिक्स यानी जो नंबर्स जो होते हैं उसके साथ में अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो वो एक्ट ऑफ डेविल है, वो शैतानी खेल है, नंबरों के साथ खेलना।
ریاضات کو اس نے جو ہے شیطانی فعل بتایا. جبکہ عرب سے جو ریاضات کو انٹروڈیوس کیے, ایسٹرونومی انٹروڈیوس کرنے والے عربز ہیں, اور ان کا جو ٹاپ امام اٹھتا ہے امام غزالی, وہ کہتا ہے اس کے بعد میں ایک ایسا پیریڈ چالو ہوا جس میں مسلمان جس جہالت میں گئے اس جہالت میں آج تک کنٹینیو ہے. پوائنٹ یہاں پر ایک ہی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ جنہوں نے مانا کہ کوئی خدا نہیں سوائے ایک کائناتی سسٹم کے, اس کو یہ لوگوں نے مسخر کیا, اس کو یہ لوگوں نے جانا, اس کی وجہ سے پورے ماڈرن سائنس کے فاؤنڈیشنز پڑے جس کے اوپر یہ ماڈرنٹی کھڑی ہوئی ہے. اگر یہی وہ مذہب تھا جس کو آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اور اصحاب رسول نے لایا تھا, تو آپ یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں. آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ سم ویئر وی ہیو گون رانگ, سم تھنگ از ویری سیریسلی رانگ ود دس کمیونٹی. ہم انٹلیکچوئل ڈافس بنے ہوئے ہیں, ہمارے میں کامن سینس بھی چلا گیا, سائنٹیفک. اس کے بعد میں تمہارے جن کو تم کہتے ہو ہمارے امام, جس کو کہتے ہیں ہمارے رہبر, جن کو کہتے ہیں ہمارے لیڈرز, جس میں مسئلے مسائل آپ ان سے جا کے پوچھتے ہیں, جو ٹاپ ادارے ہندوستان کے, ان لوگوں نے کیا کہا آپ سے, کیا کہا؟ انگریزی پڑھنا حرام. رزلٹ آج ہماری ایج کی تو نہیں, شرفو بھائی یا ہمارے والد صاحب کی جو ایج کے لوگوں کو آپ نکال کے دیکھ لیجئے, اس زمانے کے مسلمان انگریزی سے اتنے ناواقف رہ رہو بھائی کہ ایک اتنی بڑی خلا آ گئی 25-30 سال 50 سال کے گیپ کے اندر کہ جہالت کی بریڈنگ ہو گئی ہمارے پاس میں نکل کر. اور اس کے بعد میں بھیک مانگنے کے سینٹرز قائم ہوئے, پورے مدرسے قائم ہوئے, حافظ بناؤ, ایک بچہ حافظ بن گیا تو 7 خاندان جو ہے آپ کے جنت میں چلے جائیں گے. یہ جنت دوزخ ایسی بٹھا کے بیچی گئی, یہ ثواب کے چکرا ایسے بیچے گئے کہ ساری قوم جو ہے عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی. آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ آپ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے. وہ ہے نا کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پہ کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے اوپر مبعوث کیا. وہ آیت یاد کسی کو آ رہی تو پڑھیے. لقد من اللہ علی المؤمنین ہاں اذ بعث فیہم رسولا ہاں منہم ہاں یتلو علیہم آیاتہ ہاں ہاں ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہاں. اور آگے جائیے. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. کون ضلال المبین میں کون تھا؟ میں خود بھی تھا مومن. مومنین کے اوپر یہ اللہ کا کلام, اللہ کے رسول مومنین پر ہی آئیں گے کبھی بھی. یہ جو تراویاں پڑھ رہے ہیں ان پہ آئیں گے, یہ جو بکرے کاٹ رہے ہیں ان پہ آئیں گے. یہ تو جاہل ہے پورے. جو مومنین ہوں گے, جو چاہیں گے کہ ہم اس ہماری زندگیوں میں امن سکون کے محسوس کریں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر احسان کرتا ہے, ان کے اندر ایک رسول کو بھیجتا ہے, اور وہ رسول آ کر ان کو اپنی کتاب کی تلاوت کر کے سناتا ہے, اور کتاب کا علم سکھاتا ہے, اور دانائی سکھاتا ہے ان کو, دانائی, اور ان سے کیا دور کرتا ہے. اس سے پہلے جو وہ کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں اس کی گمراہی دور ہوتی ہے. سوچو یار, مومن کو گمراہ کہا ہے یہاں پر. آپ کا ایک بھی مذہبی عقیدہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اس ذمہ داری کے اوپر, وہ قرآن کے مطابق ٹرو نہیں ہے. میرے نزدیک ود دا ریفرنس ٹو دا اسلام, اسلام کا ڈیفالٹ ڈاکومنٹ قرآن ہے. پہلے قرآن میں سے جو بات ملے گی وہ حیثیت اول ہوگی, اس کے بعد میں جو بھی کہیں سے بھی ملے گا اس کے نیچے آئے گی. اور اگر نیچے والی بات قرآن کی آیت کو اگر کٹ کر رہی ہے تو نیچے والی بات کو ہم ترک کر دیں گے, چاہے وہ حدیث میں سے ٹیلی ملے, چاہے کسی کے قول میں سے ٹیلی ملے, یا سائنٹیفک آبزرویشن میں سے ٹیلی ملے. قرآن اس کا فرقان ہوگی, قرآن اس کا میزان ہوگی, قرآن اس کے اوپر جو ہے سلطان ہوگی, سلطانیت قرآن کی ہوگی. اس کے نیچے جو آ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ چاہے کسی کے بھی نام سے وہ بات منسوخ کر کے اگر بتائی جا رہی ہے اور قرآن کے اگینسٹ میں اگر بات جا رہی ہے, اس کو ردی کا ٹوکرا بتا دیں گے. آپ کو غور کرنا پڑے گا. جو کلیکشنز ہیں ہمارے, جو ہمارے زخرف قول کہتا ہوں میں ان کو, زخرف قول, گولڈن ورڈز, جو حدیث کی کتابیں ہیں, سیرہ کی کتابیں, 1200 سال 1000 سال سے لکھا ہوا لٹریچر ہے بھائی. والیومز اینڈ والیومز اینڈ والیومز لکھا گیا ہے, اور وہی ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. آنیسٹلی ان کو پڑھیے, آنیسٹلی اس کو دیکھیے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. جب آپ باریکی سے اسکروٹنی کرتے ہیں, آپ کلیئر کٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہر آیت قرآن کی جو ہے
اس کو ڈائلیوٹ کرنا تھا, اس کو رد کرنا تھا, اس کے لیے ایک حدیث گڑی گئی اور ایک شان نزول کا ایک گورکھ دھندا اس کے ساتھ میں گڑا گیا. یہ شان نزول اتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن کو سبجیکٹو بنا دیتی ہے. قرآن ایک آبجیکٹو کتاب ہے, اس کو قیامت تک کا تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامے کے طور پہ زندہ رہنا ہے. ہر دور کا انسان اس میں سے ہدایت پا سکتا ہے. یہ شان نزول کیا کری, اس کو شان نزول سبجیکٹو بنا دی, اس پیریڈ سے ریلیٹڈ بنا دی. اب آپ پچھلوں کی کہانیاں بیٹھ کے سن رہے ہیں, آپ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ساری اصطلاحیں قرآن کی, صلاح, صوم, حج, بنی اسرائیل, یہود, نصارہ, رب, اللہ, تمام جنت, دوزخ, آخرت, یہ تمام اصطلاحوں کو ایک عجیب و غریب میتھولوجیکل انداز کے اندر پیش کیا گیا ہے, جو اتنے ترجموں میں ہم پڑھتے آئے اور اتنے بچپن سے سنتے ہوئے آئے, وہ ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا. لیکن جب قرآن کو لے کر قرآن کے کانٹیکچوئل ریڈنگ کریں گے اور اس میں یہ دیکھیے کہ آپ کا بنانے والا پروردگار جو آپ کا کریٹر ہے, اس نے اس کلام کو بھیجا. یہ کلام کسی للو پنجو کا نہیں ہے, نہ کسی پیغمبر کا کلام ہے. یہ اس رب العالمین کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا. اس کے اندر اس کا کانٹیکٹ آپ کے ساتھ میں جو رب کے ساتھ میں ہوتا ہے, آپ کے اندر جو چھوٹا رب ہے وہ بڑے رب سے جو ملتا ہے, اس کے کانٹیکٹ کا ایک ہی ذریعہ ہے. وہ کانٹیکٹ کلمہ کریٹ کرتا ہے. کلمہ, آپ اپنے بڑے رب کی مرضی اس کے کلمے کے اندر جانتے ہیں. قرآن پوری کلمے میں ہے, کسی کے قول میں, کسی کے اقوال میں نہیں ہے. ہمارے پاس غارت گیری یہ ہوئی کہ قول اقوالوں کے دیوانے ہو گئے ہم لوگ. ابن عباس نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا, فلانے نے فرمایا, مفتی شفیع احمد نے فرمایا. انہوں نے فرمایا, ان کو فرمانے دیجیے. وہ مر گئے, وہ زمین کے اندر 6 فٹ نیچے گاڑ دیے گئے. They are nothing to do with you. They are nothing to do with you. Not even اصحاب رسول has to do anything to you. وہ ان کا دور تھا, انہوں نے اپنے دور کو جانا. آپ کا دور ہے, آپ کا دور جانیے. انہوں نے اپنے دور کی قرآن سمجھی, آپ اپنے دور کی قرآن سمجھیے. سورہ بقرہ 135 کیا کہہ رہی ہے کتاب؟ وہ جو آیت ہے جس کے اندر کہ انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے, وہ ماں کسبنا کا لفظ. پھر اب بتائیے اللہ کتنی واضح بات اس کے اندر ہو رہی ہے کہ انہوں نے, وہ قوم تھی جو گزر گئی, انہوں نے جو کمایا ان کے لیے, ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تمہاری بات تمہارے سے ہوگی. اتنا بولڈ اسٹیٹمنٹ ہے. پھر ہیومن اسٹوریز میں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ورڈ آف گاڈ لیجیے, پروسیس کیجیے, اس دعا کے ساتھ پروسیس کیجیے کہ خدا آپ کے سینے کو کھولے, آپ کی تنگیوں کو اس میں سے دور کرے, اور میرے بنانے والے کی مرضی میں اپنے اس کے کلمے کے تھرو جان سکوں. قرآن کو غارت کیا ہے اسلامک اسکالرز نے. یقین مانیے میری بات کا, یہ جتنے بڑے بڑے اسکالرز ہیں نا, بڑے بڑے برانڈس, جامع ازہر کے اور فلانے یہ پورے جھوٹے ہیں. یہ سب عربوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے لوگ ہیں. آپ جس کو اسلام کہتے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں. دیٹ از ناٹ اسلام ایٹ آل. وہ عرب پیگن کلٹ ہے, وہ عربوں کی جہالت کا تواتر ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں. اسی میں نماز انکلوڈ ہے, اسی میں روزہ انکلوڈ ہے, اسی میں حج انکلوڈ ہے, اسی میں بکرے اور گدھے کاٹنا انکلوڈ ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بک. قرآن تمام انسانوں کے لیے, اور قرآن کے اندر 28 نمبر کے سورے کے اندر 85 نمبر کی آیت کے اندر ایک بڑی گہری بات کی گئی. ہم نے اس قرآن کو تم پہ فرض کیا. فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض کس کو کہتے ہیں؟ جو جاری اور ساری ہے. یعنی اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے, اس کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ, اس کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے. یہ ڈیمانسٹریٹ ہوگا یا ہوتا ہوا آپ کو. یہ کتاب کی بیوٹی ہے, یہ کتاب کی بیوٹی ہے. اور جب کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کتاب کیا پڑھ رہے ہیں؟ رسول کی حدیثیں آپ کے سامنے آتی ہیں نکل کر. رسول نے کہا ہے ہم سے, یہ کلام اللہ کا ہے. اللہ نے نازل یہ کیا کر کے ہم کو رسول نے کہا. ہاں, قرآن کی ایک آیت ہے, آیت نمبر یاد نہیں رہی ہے.
اس کے اندر جو وہ بہت زبردست آیت ہے وہ ابھی بتاتا ہوں میں. اس کے اندر یہ بتایا گیا مولانا کہ جب بھی کوئی حدیث رسول تمہارے سامنے آئے گی تو وہ اتنی عجیب ہوگی کہ تم چونکیں گے اور اس سے پہلے تم وہ جانتے ہی نہیں تھے. جب بھی آیت مبین ہوگی, جب بھی آیت واضح ہوگی, جب آیت آپ کے ساتھ میں تعلق قائم کر دے گی تو آپ بولیں گے اس کو تو میں ہزاروں خط پڑھا تھا, یہ بات تو میں جانتا ہی نہیں تھا. اس کا ایک میننگ ایسے نکل کر آئے گا جو آپ کے اوپر ایک امپیکٹ چھوڑے. یہ تبدیلی اس کتاب کے تھرو اس طرح آتی ہے. آپ یقین مانیے جتنی قرآن جو ترجموں سے پڑھ رہے ہیں آپ, اس میں آپ اللہ کو نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ مترجموں کو پڑھ رہے ہیں, مفسروں کے اپنے ذہنی عیاشیوں کو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ گاڈ, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ گاڈ. اللہ جب کلام میں یہ کہتا ہے کہ میرے کلام میں کوئی تضاد نہیں ہے, پوری کتاب میں سے ایک آیت, ایک خیال, ایک بات اگر تضاد والا پیدا ہو رہا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سچا ہے, باقی تمام جھوٹے ہیں جو تضاد پیدا کیے. ہماری سمجھ میں تضاد ہے, سمجھے ہماری سمجھ میں تضاد ہے, ہماری سمجھ میں کمی ہے. آپ رینک پورا ہمیشہ اللہ کی کتاب کو ہائیسٹ دیں گے اور اپنی عقل کو لویسٹ دیں گے. یہی وہ آپ کا جہاد ہوگا جو جہاد کبیرہ کہلایا ہے کتاب کے اندر, جو کتاب کو لے کے بار بار آپ کریں گے. آپ بتائیے, میری اسپیچز آپ لوگ سنے ہیں, بنی اسرائیل کا مفہوم جاننے کے بعد میں ہم کو معلوم پڑا کہ کون بنی اسرائیل ہوتے ہیں, یہود کون ہے ہم کو معلوم پڑا. آج آپ بنی اسرائیل بولے تو موسیٰ کی قوم, وہ یروشلم میں رہنے والے, وہ فلسطین کے لوگ ہیں. آپ اگر یہ سینس بنا کر اگر کتاب پڑھ رہے ہیں تو کتاب مل کیا رہا ہے آپ کچھ نہیں ملا. کتاب کلمے میں ہے, کلمے کے علاوہ کتاب کے اندر کسی اور اصطلاح کی گنجائش نہیں. یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میں نہیں کر رہا ہوں, یہ کتاب کہہ رہی. کتاب کیا کہتی کہ میں نے سکھایا آدم کو, کیا سکھایا آدم کو؟ کلمہ. میں نے ابراہیم کو آزمایا, کس سے آزمایا؟ کلمے سے. میں نے محمد رسول اللہ کو کیا دیا؟ کلمہ. میرے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلمے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے تو جو کلمے میں آئے گا وہی کلمہ ہوگا. اور دوسری بات, قرآن کسی آؤٹ سائڈ سورس کی محتاج نہیں ہے, کسی آؤٹ سائڈ سورس کی محتاج نہیں ہے مولانا. وہ ہے نا سورہ یوسف کی 111, ہاں, یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 111. اس میں جو بات بولی جا رہی ہے کتاب میں, آپ دیکھیے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ہدایت کے لیے ضروری ہے, اس کی کلو تفصیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور یہ احسن تفسیر ہے, یعنی تفسیروں کی احسن ہے, یعنی موسٹ بیوٹیفل کمنٹری ہے اس کے اندر. یہ کیسی ہوتی ہے کمنٹری؟ ایک سبجیکٹ اللہ تعالیٰ ڈسکس کرتا ہے, پھر اللہ بولتا ہے میں بار بار میری آیتوں کو گھما کر لاتا ہوں, پھیر کر لاتا ہوں تاکہ تم اس کا سمجھ سکو. ایک لفظ قرآن میں آ رہا ہے, پہلے میں قرآن پڑھتے وقت جو ہے تفاسیریں دیکھتا تھا, مختلف خیال کے تفاسیر ہیں. ابن کثیر صاحب کو اس لیے پڑھتا تھا کہ حدیث کی روح کے اندر اس آیت کو کیسے سمجھایا گیا. شان نزول جاننے کے لیے جو امین حسن اصلاحی کو پڑھتا تھا میں. نظام کلام سمجھنے کے لیے کسی کو پڑھتا تھا. فقہ کے اینگل سے اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا تو مفتی شفیع احمد کو پڑھتا تھا میں, سمجھ رہے نا. اور یہ جو کیا بولتے ہیں مرشدی اینگل سے جو دیکھا جاتا ہے, روحانیت کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی تفسیر دیکھتا تھا. تو یہ پوری ردیاں ہیں, پوری ردی ہے, یقین مانیے آپ میری بات. اس میں صرف آپ کو گھما دیا گیا ہے, اس میں کچھ نہیں. اور آپ بولیں گے 1 2 3 4 5 45 50 52 ایک ہی بات بول رہے ہیں. آپ دیکھیں گے آپ جھوٹے لگیں گے اس کے اندر جب پڑھیں گے آپ. نہیں, یہ اپنے اسلاف کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے, کیا کچھ بھی ہو جائے. سادے ورڈ ہیں, ہر جگہ پہ استعمال ہوئے, لیکن ان کے عقائد کے اگینسٹ میں اگر جاتے ہیں اس کے ورڈ کو گھما کر چینج کر لیں گے. ایسا چینج کریں گے جس کا نہ تو قرآن سے کوئی لینا دینا ہوگا نہ لغت سے کوئی لینا دینا ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت ہے کہ جو عرفات سے جب تم لوٹو, عربی میں بولیے, افس کے معنی لوٹنا کیسے ہوتا ہے, کسی لغت سے ثابت کر کے دکھا دے میرے کو. جسٹ پروو می ہاؤ دا افس بیکمز لوٹنا. کیونکہ سالہ تمہارے کو وہ حج بتانے کا تھا,
افس کے معنی آتا ہے جب تم اس سے فیض پالو. جب تم کسی چیز کے عارف ہوتے ہیں تو اس کا ایک فیض ملتا ہے. تم سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کے جب عارف ہوتے ہیں, عرفات عارف کے مادے سے بنا والا سے, تو جب کسی چیز کے آپ عارف ہوتے ہیں, جب آپ کو جانکاری ملتی ہے تو اس کا جب ایک فیض ملتا ہے. اس کے بعد لوٹ جاؤ نہیں. نہیں, لوٹنے کی بات ہی نہیں ہو رہی. جب تم اس سے فیض آب ہو جاؤ, جب تم کسی کو فیض آب کر دو, پھر اس کے بعد آگے بات چل رہی. لوٹنے کا مفہوم دے کر اس کو ایک میدان بنا دینا, اور اس کے بعد میں حج کی پوری پلگرمیج کو وہاں گھما دینا. ریڈر, کامن ریڈر دیکھا, عرفات تو آیا نا. ابھی بھی حج والوں سے ایک سوال ہے میرے پاس. حج والوں کے نہیں, ایک بات سنو, ایک سیکنڈ سر, یہ میں حج والوں سے ایک سوال پوچھوں. میں تمہارے کو اس پورے حج 27 نمبر کی آئے تھے, اس میں جو ہے عوام الناس نے ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں سب سارے لوگوں کو بلاؤ حج کے لیے. اس کے بعد میں ہمارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کے اندر بین کر دی, وہاں پہ کافر جو ہے وہاں داخل نہ ہونا چاہیے. تو یہ دو داخل حج کے لیے بات نہیں ہو رہی. کافر داخل نہیں ہوں گے مسجد حرم کے مسجد اندر. حرم میں. تو اب حج کے حج بغیر مسجد حرم کے حج نہیں ہوتا نا ہمارا. تو پھر ایک طرف ابراہیم علیہ السلام بولے سارے لوگوں کو حج مسجد حرم میں آؤ بول رہے ہیں, پھر دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے تو کیا سا بھی طرف ثابت کرو, بولے کچھ نہیں سمجھاؤ. اچھا, تیسری بات اس کے اندر جو سب سے مزے کی ہوتی ہے, یہ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی آئیں مائیں گائیں بیٹھ کے کوئی کام ہو گیا. یہ جو عباسی پیریڈ چلا اور وہ جو فاطمی پیریڈ چلا, جو کا جو پیریڈ رہا, اس ٹائم کے اوپر جو مذہب ڈیزائن ہوتا ہے, اور اس کو ہائیسٹ لیول آف کرپشن کے اندر لایا گیا پوری تحریر میں. 892 سے پہلے کوئی تفسیر ہی نہیں تھی, معلوم ہے آپ کو؟ اچھا 892 تبری جو ہے, تبری کی پہلی تفسیر ہے 892 میں. 892 تو کتنے سال کتنے سال ہو گئے؟ وہ تو 630, ہاں 632 نہیں AD 632 کے اندر رسول اللہ کا انتقال ہے. 633 میں انتقال ہے. 900 سال سمجھے نا. 900 نہیں 300 سال. 300 رسول اللہ کے 300 سال. 300 سال یہ اس کی بات کر رہے ہیں, اس سال 300 سال سمجھے. آلموسٹ میں AD میں بات کر رہا ہوں. 300 سال, آلموسٹ 300 سال. 200 سال سے پہلے تک کا کوئی لٹریچر سوائے قرآن کے اسلام میں تھا ہی نہیں. سڈنلی عبد الملک اپنے مروان کے دور میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. 20 سال میں 4 محدث پیدا ہو جاتے ہیں, 3 ہسٹورین پیدا ہو جاتے ہیں. ہاں, ایک ابن اسحاق پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں ان کا شاگرد نکل کر جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ابن ہشام, وہ نکل کے آپ سیرت رسول اللہ میرے پاس ہے کتاب, ابن ہشام کی پڑھیے آپ. یہ دعویٰ ہے میرا, دعویٰ ہے میرا, 4 والیوم کی کتاب ہے, میں 4 والیوم میں پڑھا ہوں اس کو. آپ 25 پیج سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے اس کو. 25 پیج سے زیادہ. مکے کی تو بہت خوبصورت ہے, مدینے کی جو باتیں شروع ہوتی ہے, یو کانٹ ریڈ مور دین 25 پیجز. کرائیت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولیں گے یہ رسول, یہ تو انسان بھی نہیں ہے. سلیو گرلز کے ساتھ میں سیکس کرتے ہوئے بتایا گیا اس کے اندر. وغیرہ جو لکھی ہے وہی تو انہی میں سے لے کے بتایا. ان کا جو سورس آف ریسیور ہے وہی ہے. وہ اننیسیسری کلنگز ہے. 98 غزواس. گالی دینا تو لوگوں کو دینا. یہ جو کام کر کے گئے ہیں, اتنا زیادہ لٹریچر اتنے بڑے پیمانے پہ پھیلا چکے ہیں, اس کو ابھی ڈیکوڈ کرنے کے لیے صرف اور واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ سچے ہیں جھوٹے, میری تو غرض ان سے وہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ آ کے قرآن پڑھائے تھے یا کیا پڑھائے تھے؟ قرآن سکھائے تھے. 23 سال تک کا قرآن سکھایا نا. 21 سال کی کتاب ہے, 23 سال لگے اس کو سمجھانے. رسالت کے 23 سال لگائے آپ قرآن سمجھنے 23 سال لگائے کہ اپنی زندگی کے نہیں لگائے. اگر 23 سال سے آپ اسلام پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ نے قرآن نہیں پڑھی. ان کو پڑھا, ان کو پڑھا, بخاری کو پڑھا, ان کو پڑھا, ان کو وہ محدث کو پڑھا, وہ مفسر کو پڑھا, وہ ان کے خیالات کو پڑھا. اپارٹ فرام قرآن یو ہیو ریڈ ایوری تھنگ. 23 سال تو ہم نہیں لگا سکتے, 23 مہینے تو لگا لو اللہ کی کتاب کو لے کے. پھر اللہ کی کتاب میں سے جو بات مل جائے اس کے اوپر ایمان لانا یا کفر کرنا وہ آپ کا اختیار. دائی کسی کا داروغہ نہیں ہوتا ہے, دائی کسی کی داروغائی کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ اپنا پڑھ لیجئے, اس کے بعد میں میننگ کو دیکھیے. ہاں, لیکن میں یہ بولوں گا کہ جو علماؤں نے جو آپ کو میننگ بتائے ہیں, جو علماؤں نے اس کی تشریحات بیان کی ہے, ان سب کو نظر انداز کیجیے. آپ کا ٹیچر صرف ایک ہوگا, الرحمن علم القرآن. میں رحمان ہوں, میں قرآن کا ٹیچر ہوں.
اللہ بن بیان صرف رحمان کو اپنا ٹیچر مانو اور اس کتاب کو اٹھا کے پڑھیے. آج کی تاریخ میں اتنی سہولتیں ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے, لغتوں کی وجہ سے, ڈکشنریز کی وجہ سے. ایک کلک آف دا بٹن کے اوپر دنیا کا ہر سبجیکٹ آپ کے سامنے نکل کر آتا ہے. گرامر کی بحث, آپ کیا سمجھ رہے ہیں عربی 12 سال پڑھیں گے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے گی؟ کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. کیا عرب جو وہاں پر پیدا ہوئے ان کو سمجھ میں آ گیا؟ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں ابھی لوگ نہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق ہے, اور عربی ایک مزے کی زبان ہے, مجھے زیادہ نہیں جانتا میں, لیکن میں جو بنیادی اس کی سمجھ سکا یہ روٹ میں سے چلتی ہے, روٹ چھوڑتی نہیں ہے. روٹ کو پکڑ لو, روٹ کے میننگ کو لے لو. ابھی میں پرسوں بل وارنر کو سن رہا تھا اور اس کو جے اسمتھ کو سن رہا تھا. یہ مسلمانوں کے امریکہ کے اندر کٹر دشمن ہے, لاکھوں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں, دے آر ان لیکس. اور ایسی اوریٹرشپ ہے کہ اگر کمزور آدمی اگر سنے گا تو 2 منٹ میں بھٹک جائے گا. وہ نکال کے بولتا یہ قرآن ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتی. وہ 4 آیتیں نکال کے دے. عورت کو مارنے کا حکم, عورت کی گواہی آدھی, سمجھ رہے نا, یہ پہلے 2 آیتیں عورت کے موضوع پہ بات تھی. آپ اگر قرآن کے اندر نکال کر اگر آپ اس کو بات اگر سمجھا سکتے ہیں, ایک کاؤنٹر لٹریچر تیار کر اگر بتا سکتے ہیں کہ بھائی سورہ بقرہ کی 282 نمبر پڑھی ہے مولانا, بہت طویل آیت ہے کہ اگر وہ ایک عورت والی گواہی کی جو ہے شرفوں پہ نکالیے, ہاں 282 سب سے بڑی آیت یہی ہے, سب سے بڑی لمبی آیت ہے, لانگیسٹ آیت ہے. جو اس میں لکھنے کرنے کا جو لکھا ہے. جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لیں نہیں, وہ عورتوں کا ذکر آئے گا نیچے. تم دو مرد یا ایک مرد یا 2 عورتوں کی گواہی, دوسری یاد دلا لیجیے. اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو بھیجنا, اور اگر 2 مرد نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہاں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو, ٹھیک, تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے. اور ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے. مطلب یہ ہے عورت کو ایک تو ایڈیٹ بتایا گیا, بھلکڑ بتایا گیا, انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا, اور مرد کی گواہی کے مقابلے میں 1 کے بدلے 2 کی حیثیت لی گئی. یعنی مرد کو آنا ڈبل دیا جا رہا اس سے. یہ ویسٹرنز پورے اٹھا کے بول. خالی آپ اس آیت کا عربی ٹیسٹ پڑھیے, عربی ٹیسٹ پڑھیے, وہ بھول جائے کے لیے کیا لفظ آیا. ان تظل احداهما, ان تظل تزلہ, زواد لام, لام. ذل کس کو کہتے ہیں؟ ذل کس کو کہتے ہیں بھائی؟ بھولنے کو کہتے ہیں. ذل کہتے ہیں دراصل جب تم کسی شیڈ کے اندر آ جاؤ, جب سورج کی روشنی جو زمین پہ نہیں پہنچتی وہ زمین ذل کہلاتی ہے. سائے میں آگے کسی کے. بھائی یہاں تھوڑا سا شاید ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. جی, یہ ذل سایہ جو آتا ہے وہ ضاد والے ذل سے آتا ہے. جی, یہ جو استعمال ہوا اپنا یہ ضلال گمراہ والا جو ورڈ استعمال ہوتا ہے نا, وہ والا ضاد ہے اس کی طرف. ہاں ذل, جس کو اپن زوئے بولتے ہیں نا اپن, ہاں اس زوئے سے جو ذل ہے وہ سائے کے معنی میں ہے. نہیں تو یہ زوئے نہیں جی, نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, ضاد لام لام, بالکل نہیں. ابھی مادہ نکال لیں گے نا جی, کتنی دیر, بلا ضالین جو ہے ابھی مادہ 1 منٹ میں آ جائے گا نا. زال رہتا ہے, زواد لام لام, ضاد ذل الہی میں, ذل نہیں, ذل الہی میں زوار رہتا, زوئے رہتا ہو, زوئے, تو جس کو اپن اردو میں زوئے بولتے ہیں, توئے کے بعد زوئے. بھائی جی یہ زواد لام لام یہی مادہ ہے, تو برابر, یہی ورڈ استعمال ہوا عربی میں. جی ہاں, اس کے میننگ کے اندر انہیں دے رہا ہے. جی. خیر اوپر آپ جو عام طور سے قرآن میں میننگ لیتے وہ دے رہا ہے, اس کے میننگ کو دیکھیے آپ. اچھا واٹر رننگ بینیتھ اے راک جی, اور among the trees which the sun does not reach. ٹھیک, یعنی ایک ایسی حالت جس کے اندر آپ کہیں پر دب جاتے ہیں, نکل نہیں پاتے ہیں, وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں, وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. یعنی آپ گراؤنڈڈ ہو جاتے, شیڈڈ ہو جاتے, شیڈڈ ہو جاتے.
किसी चीज की वजह से रुकावट पैदा हो जाती है। नहीं वो रुकावट नहीं, आप आपका बोलने का आपकी ये है- हालत ये होती है कि आप बाहर नहीं आ सकते, आप अंदर की तरफ अटक गए। ठीक ठीक ठीक। अगर औरत किसी से निकाह कर ली, किसी को कर ली, किसी उसमें चले गई, उन्हें नहीं, बाहर नहीं आ एक सकती मिनट। आप। उसको बाद में एक्सप्लेन करो रहे हैं। तो अभी पहले तो ये मीनिंग को ले लीजिए, पहले तो एक ज़्वाद और इसमें जो कंफ्यूजन था उसके अंदर ये Clear हो गया, जी। ये लोगत के पावर से मैंने आपको मीनिंग बता दी है, और इसी माध्यम से कुरान के अंदर दूसरी जगह है, भी रूट के अंदर जाऊंगा तो वो भी निकल जाएगा जी। ठीक। यानी इसके माने आ रहा है वाटर रनिंग बीनीथ अ रॉक और अमंग द ट्रीज विच द सन डज नॉट रीच, यानी उसका एक शेडेड हो जाना होना, जहाँ शेड में जैसे जैसे सूरज की रोशनी ना पहुंच पाए। ना पहुंच पाए, यानी कोई ऐसी हालत है जिसके अंदर वो निकल नहीं पाती है। कोई भी हालत हो सकती है। कोई भी हालत, कौन सी हालत औरत की होती है जिस टाइम पे वो निकल नहीं पाती है? गवाही देने के लिए जज उसके घर को आएगा या उसको कोर्ट को जाना पड़ेगा? किसको जाना पड़ेगा? कोर्ट को। गवाही देने वाली गवाही देने वाले को, गवाह को, क्योंकि गवाह के तौर पे औरत इस्तेमाल हुई। तो दो औरतों की गवाही क्यों ली गई? इसलिए ली गई कि एक औरत अगर यह हालत में आ जाए कि वो कोर्ट तक का रसाई ना पाए, इफ शी कांट रीच द कोर्ट, इफ शी कांट रीच द काजी, और वो जिल हुई हुई है, कौन सी कंडीशन में औरत जिल होती है? मैट्रिमोनियल, वो उसका वो जो लीव होती है, 8 यानी बच्चा जब पैदा होता है उसका, तो उसको वो जो जजगी के बाद में कितने की दिन, 40 दिन 60 दिन तक का वो निकल नहीं सकती। हज में तो औरत बाहर घूमेगी, क्यों नहीं घूमेगी? और हज के अंदर औरत इद्दत का जमाना भी आ सकता है। इद्दत में भी ठीक है, वो एक कानूनी पाबंदी है, लेकिन ऐसी हालत जिसके अंदर औरत गवाही के लिए अगर न जा सके दो में से, तो कोई एक औरत कम से कम कोर्ट तक का पहुंचकर अपनी गवाही दे सकती है। गवाही कितनों की हुई? एक की हुई, 2 लिए गए थे लेकिन हुई एक की। तो यहाँ औरत मर्द से कमतर हुई? नहीं हुई ना? क्यों एक्सप्लेन नहीं करते? उसमें याद कर रहा हूँ ना, उसको क्या करना है? दूसरी याद दिला देगी। याद का लफ्ज ही नहीं है। आगे के लफ्ज को थोड़ा क्लियर कर दीजिए, जिसको याद के एक माना जरा नहीं उसको क्या पढ़िए, आप करें? आयत पढ़िए, फतुज़क्किरा इहदाहुमुल उखरा, जो उसका जिक्र करे, जो उसको रिमाइंड करे। वो केस का वो केस के बारे में जो उसने जो विटनेस ली थी उसको वहां बोलने का है ना, उसका जिक्र करने का है, उसको उसके बारे में तो बोलने का है ना। तो उसका जिक्र में लेना। He has to tell that कि क्या हुआ था। वो लफ्ज निकाल दीजिए उसको और क्लियर कर देंगे। और जिक्र कई बड़े ज़ौलालम तो निकाला है। बराबर बोल रहे हैं। फतुज़क्किरा इहदाहुमुल उखरा। जिक्र के लफ्ज़। जिक्र के माने होंगे याद करने के, जिक्र के माने होंगे कि किसी को बताने के, किसी को भूली हुई बात समझाने के। हमारे एक बंगाली साइंटिस्ट है बॉम्बे में, पक्षी साहब, वो सलाद पे एक किताब लिखे, बहुत खूबसूरत किताब है। तो वो जिक्र के मीनिंग रिसर्च के भी लिए हैं जरा, कुरान की 2 आयतों से रिसर्च साबित किया उन्होंने, अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ पे भी है ना जो अब आप देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, औरत को इन्फीरियर नहीं बताया गया। कोई ऐसी हालत है जिसके अंदर औरत की ये मजबूरी सिर्फ औरत के साथ हो सकती है और किसी के साथ नहीं हो सकती। जिल औरत ही होगी, मर्द नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो मेरा पॉइंट यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का ये है कि कुरान औरत को कमतर दर्जा नहीं दे रहा है, जो वेस्टर्नर्स बताते हैं कि कुरान के अंदर औरत का दर्जा कमतर दिया गया है। अभी उसका है, देखो उसका जिम्मेदार कौन है, एक बात बोलता हूँ मैं। देखिए जो ट्रांसलेशन जो हमारे पास, हाँ बेटा, हमारे पास अभी हमारे पास जो लोग क्या जो चीज़? मुतरजिम करें, अच्छा, चलिए भाई, चलिए ओवैस भाई को फूल पिना रहे कहते दुआएं दीजिए, आइए आप सब जने आइए।